الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، ابھی سورہ 24 پارہ اور 25 پارے کے ابتدائی آیات سورہ فصلت یعنی الف لام میم ہا میم سدہ کی آیت نمبر 41 سے 48 تک 8 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جنہوں نے کفر کیا ذکر کا. یا ذکر کے معنی قرآن کے ہیں. ذکر کے کئی معنی ہیں، تفسیر میں آئے گا. جس نے کلام الہی کا انکار کیا، کفر کیا، ان کلام الہی کو نہ مانا، اللہ کا کلام نہ مانا. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جب کہ ان کے پاس آیا، نہیں دیکھتے دکھاتے انہوں نے، جانتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کیا، کفر کیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اس کتاب کی شان تو یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک عظیم عزت والی کتاب ہے. کئی معنی ہے عزیز کی. عزت والی کتاب ہے، حرمت والی کتاب ہے، نادر یعنی بے مثل کتاب ہے، یعنی غالب. عزیز کے معنی غالب یعنی مطلب ہے کہ زبردست، جس کو آپ سمجھنے کے لیے زبردست یعنی اپنے اندر زور رکھنے والی کتاب ہے. کہ معنی کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے اتنے سب معنی عزیز کی. انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا، جس کو آپ اردو ماہر پھٹک ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے. باطل کا معمولی بھی گزر، باطل کا معمولی بھی تعلق اس کتاب سے نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی گئی ہے
اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی اور حمید لائق تعریف ہے، یعنی سارے کائنات کے خالق و مالک جس کی خصوصی صفت حکیم و حمید ہے، اس کا نازل شدہ کلام ہے، تو کیوں کر باطل کا اس میں دخل ہو سکتا ہے؟ ما یقال لک، اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے جو آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ کافر کہہ رہے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل، مگر وہی جو اس سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، رسولوں کا ایسا ہی انکار کیا گیا، کافروں نے ایسی ہی گستاخیاں کی. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، آپ سے پہلے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، لیکن کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً آپ کا رب مغفرت والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، توبہ کریں گے، ان کی مغفرت فرمانے والے، وذو عقاب علیم، جو رجوع نہیں ہوں گے، جو باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. ولو جاننا ہو، اگر ہم اس قرآن کو، یعنی اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو کافروں نے اس زمانے میں اہل مکہ نے جو اعتراض کیا، اس کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. ولو جعلناہ قرآن اعجمیا، اگر ہم اس کلام کو اجمی زبان میں، اجمی قرآن کی صورت میں نازل کرتے، یعنی عربی میں نازل نہیں کرتے، دنیا کی کسی زبان، فارسی، رومی، ایرانی، عبرانی، سریانی، ولو جعلناہ قرآن اعجمیا لقالوا، یہ کافر کہتے لولا فصلت آیات، اس کی آیتیں کھول کر واضح کیوں میں نہیں کی گئی، عربی میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، اعجمی اور عربی. اور یہ کہتے اگر یہ اجمی میں نازل کر دیا جاتا، ترجمہ سمجھنے کے لیے کچھ کلمات کا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اجمی میں کہتے ہیں اجمی میں نازل ہو، اجمی میں نازل کیا جاتا تو کہتے اعجمی اور عربی، کیا یہ کتاب اجمی ہے اور مخاطب عربی، نبی عربی، جس قوم کی طرف یعنی یہ نازل کیا گیا وہ عربی، اعجمی و عربی. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ایسے ہٹ درموں سے یہ کہہ دیجیے آپ کہ هو للذی، یہ کلام ایمان والوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت، شفا اور شفا کا سبب ہے، ظاہری شفا، باطنی شفا، ہر قسم کی شفا کا سبب ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون، اور جو ایمان نہیں رکھتے اس پر کہ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، ان کے کان میں ڈانٹ ہے، جسے ڈھکن کہتے ہیں، ڈھکن ہو تو کوئی چیز نہیں جاتی، اب کوئی ان کے اندر نہیں، مطلب ہے کہ کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، اس طرح ان کی کیفیت ہے کہ ان کے کان میں ڈانٹ ہے. وہ علیہم اما، اور یہ کلام جو روز روشن کی طرح اس سے بڑھ کر آیا ہے، یہ ان کے حق میں اندھا پن بن گیا، یعنی ان کے آنکھوں پر کوئی پردہ بن رہا. یہ کیسا ہے، مطلب ہے کہ ہدایت ایک کے لیے ہدایت ہے، ایک کے لیے پردہ کیسا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وہ ان کی حالت ایسی ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، اور دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے جیسے چوپاؤں کو پکارتے ہیں، ان کی حالت چوپاؤں کی طرح ہے، وہ دور سے انہیں ندا کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فِي اخْتِلَافٍ، اب مزید اور تسلی دیتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فِي اخْتِلَافٍ، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، بنی اسرائیل نے اس کو بھی نہیں مانا، اعتراضات کیے، اختلاف کیے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ کلمہ، کون سے کلمہ، کلمہ عذاب، اگر یہ طے نہیں ہوتا پہلے سے، یعنی ثابت نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا کہ فلولا کلمۃ سبقت من ربک، یہ مطلب یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کا کلمہ، کہ جو یہ عذاب کے نزول کا جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، یا اگر یہ کلمہ کا طے نہیں ہوتا کہ جو وقت اللہ نے جو مقرر کیا ہوتا ہی نہ ہوتا تو لقضی بینہم، تو ان کا کام پورا کر دیا جاتا، فوراً عذاب نازل ہو جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک یہ کافر اس کلام کے بارے میں ایسے شک میں ہے جو ان کو اضطراب میں ڈالنے والا ہے، خلجان میں ڈالنے والا ہے. یعنی خود یعنی شک، صاحب شک کو کیا کرتا ہے، بے چین کر دیتا ہے. یہ خود اپنے مرض میں مبتلا ہے، سکون کا غارت ہو کر اس کلام میں شک کر کے یہ یعنی خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے شک میں ہے. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیا، فلنفسہ، تو اس کے ذات کے لیے فائدہ ہے، اس نیک اعمال کا فائدہ اسی ذات کے لیے ہوگا. ومن اساء فعلیہا، جو جس نے بد عملی کو اختیار کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے. کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا. کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اور ترجمے کے بعد اگر وقت ہو تو پھر یعنی جو 25 پارے کی جو ابتدائی آیات پڑھی گئی اس کا ترجمہ تفسیر بیان کی. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ ابتدائی سے آپ نے دیکھا کہ اس سورہ کی کہ اللہ تعالیٰ کلام الہی کی عظمت کو بار بار بیان فرما رہا ہے، اور بار بار بہت کم سورہ میں آپ کو قرآن کا لفظ ملے گا، کتاب کا لفظ ملے گا جو اس اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمایا.
क्यों? जिसने किताब इलाही को मान लिया तो गोया रब को मान लिया, रब के रसूल को मान लिया, तो जिन जिन चीज़ों को मानना जरूरी है सबको मान लिया। और किताब इलाही की अजमत जिसके दिल में रासिख हो जाती है, गोया ईमान रासिख हो जाता है। जो जितना कुफ्र में बढ़ते चले जाता है, इनाद में बढ़ते चले जाता है, उतना ही वो अल्लाह उसके रसूल से दूर होता चला जाता है। तो इन्नल लदीना कफर बिद्दिक्र, अब ये कलाम इलाही के कई नाम हैं। कसरत नाम कसरत अजमत पर दलालत करते हैं। अल्लाह ताला के नामों की कोई हद नहीं, कई मरतबा बयान किया गया, लेकिन हमारी सहूलत के लिए 99 नाम बयान किया। क्या अल्लाह ताला के नाम 99 में है? उसके कलिमात, उसकी अजमतों के एतबार से उसकी सिफा की कोई हद ही नहीं है। अगर 99 ना होते तो फिर इस्तिफादा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारे लिए 99 बनाए गए। अल्लाह के हबीब के नाम 99 अहादीस से साबित है, ये हमारे इस्तिफादे के लिए, वरना पूरी मखलूक में आपके सिफात की कोई हद नहीं है। और जिस कसरत नाम कसरत अजमत पर किसी सूरह के इतने नाम नहीं आए जो सूरह फातिहा के, यानी 20 से ज़्यादा 25, उम्मुल किताब, सूरह फातिहा, शिफा, काफिया, शाफिया, सब मसानी, ये सब ये नाम किसके? सूरह फातिहा के। तो इसी तरह कुरान करीम के खुद कुरान में 30 से ज़्यादा नाम आए हैं। मशहूर जो कसरत से तो किताब कुरान आता है, किताब, कुरान, मौइज़त, हुदा, शिफा, रहमत, नूर, जिक्र, ये सब कुरान के नाम है। जिक्र तो आप कई मरतबा सुन चुके हैं। ये आयत करीमा, यानी अल्लाह ताला ने इस कलाम इलाही की हिफाजत की जो जिम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया, जिक्र नहीं कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमने इसी जिक्र को, अल्लाह ने ये जिक्र क्यों कहा? तो जिक्र के कई माने हैं। नंबर 1, जिक्र तो आप जो कहते हैं टू रिमेंबर, याद करना, यह इशारा है अगर कोई चीज़ याद करना जिक्र करने के लायक है तो अल्लाह का कलाम है। आप जो जितने जिक्र करते बैठते हैं बेकार, ये खबरों में काम आने वाले नहीं, वो जिक्र करो जो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र में अल्लाह के रसूल का भी जिक्र है, इस जिक्र में औलिया का भी जिक्र है, जिक्र इलाही में जिक्र रसूल भी है। अब हम जिक्र इलाही करेंगे, जिक्र इससे बढ़ के कुछ नहीं है, तो जिक्र इलाही में जिक्र अल्लाह ताला खुद अपने हबीब पाक का जिक्र कर, जिक्र इलाही में जिक्र रसूल भी है, जिक्र औलिया भी है, जिक्र सालिहीन भी है, जिक्र शोहदा भी है। तो अब कोई जिक्र काम आने वाला है, कब्र हश्र में यही जिक्र काम आने वाला है। इसलिए अगर कोई जिक्र लायक जिक्र है, इंशाअल्लाह आइंदा आएंगी, वहां पर तफसील जिक्र बयान किया जाएगा। न सिर्फ कुरान का जिक्र कहा गया बल्कि अल्लाह के रसूल का जिक्र कहा गया, क़द अंज़लनाहु इलैकुम ज़िक्रा। तो अगर कोई काबिल जिक्र है तो कलाम इलाही, एक कुरान, साहिब कुरान, यही दोनों का जिक्र हमें काम मुफीद आए। कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, इतना जिक्र बेकार की बातें करते बैठा, कभी मेरा जिक्र कर लेता, मेरा जिक्र नहीं, मेरे कलाम इलाही को पढ़ लेता। कम अज कम कोई जिक्र नहीं कर सका, 5 वक्त नमाज पढ़ा तो जिक्र इलाही कर रहा है, अब ना फिर मुश्किल हो जाएंगी। तो अब हम तो रमजान में रमजानी जिक्र कर रहे हैं। अगर कम अज कम 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, उससे लाख दर्जे अच्छा है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले को तौफीक होती है, सूरह फातिहा पढ़ता है, ज़म्मे सूरह पढ़ता है, जिक्र इलाही करता है। अल्लाह ये जिक्र यानी जो जिसको जिक्र कहा गया, एक माना ये है जिक्र करना, और दूसरा जिक्र के मानी नसीहत है। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को यानी नसीहत के लिए आसान कर दिया। कुरान से आसानी से नसीहत हासिल की जाती है। उसकी दलील क्या है? फहल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला? जिक्र के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, तो यकीनन कुरान से बढ़कर कोई नसीहत नहीं, बल्कि इसका नाम खुद नसीहत है। अल्लाह ने कुरान करीम में 11 पारे में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई, मौइज़ा, वाज़ इसी से है नसीहत। मेरे शिफाउल लिमा फी सुदूर, सीनों से मरद दिलों की शिफा आई, वहुदन और हिदायत आई, और तमाम मोमिन के लिए, और रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिन के लिए रहमत आई। इस आयत में 4 सिफात बयान किए गए, मौइज़ा, नसीहत, हिदायत, शिफा, रहमत। और यहाँ पर अल्लाह ताला 2 सिफात बयान, उसी में से 4 में से दो बयान फरमा रहा है आगे उसके बाद की आयत में, हुदन शिफा, लेकिन जिक्र कहकर गया मौइज़त का भी जिक्र कर दिया। क्योंकि जिक्र क्या और एक माने मौइज़त क्या, आप कहेंगे कि मौइज़त तो सबसे पहले जिक्र किया, तो यहाँ भी पहले जिक्र किया जा रहा है। जिक्र कहकर गया अल्लाह ताला ने। या कुरान करीम का ये किसको कहते हैं, बलागत का अंदाज है। तो बता देखेंगे क्या यहाँ तो 2 सिफात है, वहाँ 4 सिफात है। अगर गौर फिक्र करेंगे तो कहीं तो अल्लाह ताला इशारतन जिक्र फरमाता है, कहीं यानी सराहतन जिक्र फरमाती है, तफन्नुन कलाम कहा जाता है। ये बलागत के खास तरीके हैं। तो चुनांचे जिक्र कहकर गया, नसीहत भी जिक्र कर दिया। और एक जिक्र के माने जिक्र करना, और एक याद करना, दूसरा याद आना। उनका जिक्र आ गया और तुमकी याद आ गई। उनका जिक्र, एक आप जिक्र कर रहे हैं, एक याद आना।
تو یہ ذکر کون سی ذکر کو یاد دلاتا ہے؟ انسان کی جو فطرت ہے، جس فطرت کو یہ ماحول نے اسے مست کر دیا، جیسا ماحول ملے گا وہ انسان اس کا اثر قبول کرتا چلا جاتا ہے. ورنہ ہر انسان کو کیسے پیدا ہوا؟ فطرت صحیحہ پر پیدا ہوا. کون سی فطرت پر؟ الست بربکم قالوا بلی، اس فطرت پر. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا. کہ کافر بھی اسی فطرت پر پیدا ہوا کہ مسلمان تو مسلمان ہے ہی، مومن تو مومن ہے ہی، یہودی بھی اسی فطرت پر پیدا ہوا، نصرانی بھی اسی فطرت پر پیدا ہوا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ یولد علی الفطرت، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ان سے ماں باپ سے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی ان کے اثر سے یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے. لیکن ہر ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدائش پر کس پر ہوئی؟ اس اعتقاد پر ہوئی جو روز میثاق کے دن جو ذروں کے چوٹی کے مانند اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر عہد لیا. یہ ایسی کتاب کی بات نہیں، اسی کلام الہی میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اس عہد کا ذکر ہے کہ الست بربکم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 9 پاری کی آیت ہے. تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اس دنیا میں ماننے والے، اس دنیا میں آ کر انکار کرنے والے، سب نے کہا قالوا بلی. تو یہ قرآن اس ذکر کو یاد دلاتا ہے کہ جس کا تم اعتراف کر رہے. یہ گویا یہ یاد دہانی ہے اس ذکر کی، روز میثاق کی یاد دہانی. تو کیوں یاد دہانی ہے؟ اب کوئی مثال کے طور پر 15 سال کا بچہ ہے، اگر میں ان سے پوچھوں 13 سال کے پہلے کے واقعہ سنا سکتے؟ میں سنا تو آپ یاد ہے آپ کو، آپ کے والدین کے بتانے کی وجہ سے، آپ کے رشتے داروں کے بتانے، لیکن خود اپنے حافظے کی بنیاد پر پہلے مہینے میں کیا کیا، دوسرے مہینے میں کیا کیا، پہلے سال میں کیا کیا نہیں بتا سکتا. حافظے کی وجہ سے ہم 15 سال پہلے کی بات بھول گئے تو ہزاروں سال پہلے کی بات یاد رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے سلسلے کو جاری فرمایا اور انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا تاکہ عہد کو یاد دلایا جائے بار بار. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. اور یہ ذکر ایسا نہیں ہے یہ چھپا ہوا ہے، کھلی طور پر آیا ہے جس کا جواب دینے سے عجیز آگے ہے، جس کی عظمت کو یہ مانتے ہیں دل سے. اناد ایک ایسی چیز ہے، حسد ایسی چیز ہے، حسد سے، اناد سے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی حقیقت نہیں ہے، کوئی چھپی حقیقت نہیں ہے، کھلی حقیقت ہے. اتنی کھلی حقیقت کا وہ ایسے کھلے طور پر انکار کرتے ہیں. اور یہ کتاب یاد رکھو، ان کے انکار کرنے سے اس کتاب کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی کتنی ہی مطلب یہ کہ سورج کی روشنی کو چھپانا چاہے تو سورج کی روشنی چھپ سکتی ہے، وہ خود چھپ جائے گا، لیکن سورج کی روشنی چھپ نہیں سکتی. یہ کتاب زبردست قوت والی کتاب ہے. انہ لکتاب عزیز. یہ عزیز کے اندر اتنے مطلب ہے کہ قوت کے معنی ہے. عزیز کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. عام طور پہ عزیز کے عام طور پہ محاورے میں عزیز میں نے پیارا یہ کہا جاتا ہے، لیکن عزیز کے حقیقی معنی عربی میں غالب. اللہ تعالیٰ عزیز ہے میں غالب. کیوں؟ کہ جو اگر انصاف کی راہ سے غالب ہوتا ہے وہی پیارا ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید پیارے نہیں ہیں، نام لیتے محبت. کیوں نہیں مطلب ہے کہ جو انصاف کے لیے جو ان کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. اور دنیا کے جو بڑے بڑے جیسے اردو میں ہیروز کہتے ہیں جو اسلامی، کہ کیا ان سے رشتہ داری ہے؟ نام لیتے آپ خوش ہو جاتے. سلطان صلاح الدین نام لیتے خوش ہو جاتے، کوئی رشتہ داری ہے. کیوں کہ جو غالب ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، پیارا بھی ہوتا ہے، اس لیے پیارا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حرمت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، یعنی قدر والی کتاب ہے. کیونکہ عزت والے خالق کائنات نے عزت والے رسول پر عزت والی امت کے لیے نازل فرمایا. جو اس پر عمل کرے گی وہ بھی عزت والا ہو جائے گا. اس لیے اس کا نام اس لیے کیا کہا گیا کہ قدر کہا گیا، کہ قدر میں نازل کی گئی. قدر والے نے قدر پر قدر والے فرشتے کے ذریعے سے قدر والی امت کے لیے نازل کیا. جو اس کی قدر کرے گا صاحب قدر ہے. اس کی ہر رات ليلۃ القدر ہے، اس کا ہر دن یوم القدر ہے. تو چنانچہ یہ کتاب عزیز ہے. تو دوسرا معنی یہ کہ عزیز کے معنی ہے نادر، جس کا مرادی معنی ہے بے نظیر. جو نادر ہوتا ہے بے نظیر ہوتا ہے. اسی سے اردو ماہر میں عزیز الوجود آپ نے سنا ہے، جس کا وجود کمیاب ہے. عزیز الوجود بہت وسیع اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کا وجود کمیاب ہے. ایسی نادر کتاب ہے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت والی پوری کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں. اس یقیناً اللہ کے کلام سے بڑھ کر نادر اور بے مثال کون سی کتاب ہو سکتی ہے. تو اس طرح عزیز کے دوسرے معنی یہ ہوا کہ عزیز معنی قوت والا، عزیز معنی حرمت والا، عزیز معنی زبردست طاقت والا. اپنے بیان کے اعتبار سے، اپنی معانی کے اعتبار سے، اپنی فصاحت کے اعتبار سے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی آپ لے لیں، یہاں تک کہ اس کے سر مطلب جو کانوں میں جو رس گھولنے والے جو کلمات ہیں، کہ دنیا کے بہت سی ایسی قومیں ہیں جو ان کو نہیں جانتے ہوئے بھی، نہیں مانتے ہوئے بھی، جب
اس کو قاری پڑھتا ہے تو اس سے یعنی محظوظ ہوتے ہیں، یہ موجود ہے کہ اس کے کلام کے معنی نہیں سمجھتے ہیں، یہ یعنی اس کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، انہ لکتاب عزیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں یہ اللہ کا کلام ہے، لا یاتی الباطل، باطل یعنی جو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، تو من بین یدیہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، کوئی یہ خیال نہ کرنا دہنے سے آ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ، بائیں سے آ سکتی ہے۔ عربی زبان کا ماہر، عربی کیا دنیا کی دوسری زبانوں کے ماہر ہیں، آگے پیچھے کہہ کر پورے کے پورا احاطہ کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رب المشرقین مغربین کہہ کر مشرق و مغرب کا مالک ہے کا مطلب شمال جنوب کا نہیں، معنی نہیں ہوں گے، شمال جنوب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ محاورے میں آج کہیں سے بھی باطل اس میں پھٹک نہیں سکتا، کیا مطلب کوئی دنیا کی طاقت نہ اس میں اضافہ کر سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے اضافے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، دنیا نے انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کہ اس میں اور اضافہ ہے، لیکن اضافہ نہیں کر سکے۔ وہ اضافہ ایسا یعنی کسی قسم کا اس میں اضافہ نہیں کر سکے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ کتنا یعنی مطلب ہے کہ ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ بتایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی جنہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، وہ یعنی وہ مقام والے ہیں انطاکیہ ایک جزیرہ، ایک مقام ہے، وہاں کے رہنے والے۔ یہ تو واقعہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، قرآن کے نزول سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب اس گاؤں میں گئے تو ضیافت نہیں کی، باوجود اس کے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، ایک دیوار بنا دیا، جو مشہور معروف واقعہ ہے، سورہ کہف میں پڑھ لیجئے۔ تو اب جب انطاکیہ والے، جب قرآن نازل ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پورا یعنی اس آیت میں کوئی حرف یعنی مطلب ہے کہ حرف یعنی کوئی کلمہ مت بدلیے، اتنی اجازت دیجیے کہ ہم یہ پڑھے کہ فابوا یضیفوہما، انطاکیہ والوں نے، اس گاؤں والوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کیا، ہمیں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئے، کیونکہ عربی زبان خالی ایک با کا نقطہ نکال کے اوپر دو نقطے بدلنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ اجازت دیجیے فاتوا یضیفوہما، وہ ضیافت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کا کلام میں ایک نقطے کا بھی اس میں فرق نہیں آ سکتا، کلمہ تو کلمہ، ایک نقطے کا خالی فابو کے بجائے فاتو کی اجازت نہیں دی گئی کہ یعنی ہم یہ آمدہ ہو گئے ان کی ضیافت کرنے کی طرف۔ لا باطل نہیں آ سکتا، اگر یہ اس کا کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے قرآن جس کو باطل کہہ دے وہ حق نہیں ہو سکتا، قرآن جس کو باطل کہہ دے حق نہیں ہو سکتا، قرآن جس کو حق کہہ دے باطل نہیں ہو سکتا۔ سائنس بدل سکتی ہے، ان کے خیالات بدل سکتے ہیں، آج سائنس کسی زمانے میں اگر قرآن کے خلاف کہہ دے، کل سائنس کو اہل سائنس کے اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم غلطی پر تھے، ہم غلطی پر تھے، آخر میں حق وہی ان کے سامنے وہی حق ہوگا جو قرآن نے کہا۔ تو یہ قرآن حق ہے اور نازل کرنے والا حق ہے۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ کیوں؟ یہ سارے کائنات کے خالق و مالک جس کی صفت حکیم، حکمت والا اور حمید ہے اور لائق تعریف ہے، اللہ کی صفت حکیم ہے، یعنی اس کے قرآن کریم کے ایک حکیم کے بہت اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، یعنی کوئی اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی یعنی مطلب ہے کہ یعنی حکمت کے خلاف نہیں۔ ان بندوں کی مشیت، بندے یہ نہیں سوچ سکتے کہ آخر ایسا کیوں حکم دیا گیا، ارے وہ حکیم ہے تم نہیں جانتے، وہ حکیم ہے تم نہیں جانتے، حکمت وہ خوب جانتا ہے کہ ایسا کیوں حکم دیا گیا، نماز کا ان میں ایسا کیوں حکم دیا گیا، روزے کا ایسا کیوں حکم، پھر ایک تو روزے کے اندر احکام کیوں بیان کیے گئے، زکوٰۃ میں احکام کیوں بیان کیے گئے، حقوق العباد میں کیوں، یہ حکیم حکمت والے ذات کا حکمت والا کلام ہے، کلام بھی حکمت والا اور نازل کرنے والا حکیم، جس پر نازل کیا وہ حکیم۔ قرآن کریم میں فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین اور قرآن الحکیم، کیونکہ حکیم کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لیے قرآن بھی حکیم ہے اور حکیم پر نازل کیا گیا، لیکن حقیقی حکیم وہی ہے، حقیقی حکیم وہی ہے، یہ شرک نہیں ہوتا، ہر ایک کے معنی الگ ہو جائیں گے، قرآن بھی حکیم، رب بھی حکیم، رسول بھی حکیم، حقیقت میں حکیم حکمت دینے والا وہ ہے، حکمت لینے والے، دینے والا لینے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حکمت والا کلام اور حمید ہے لائق تعریف، کیونکہ سب سے پہلے اس کلام کی ابتدا یہی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، جس کی بھی تعریف کی جائے حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، فضائل عطا کرنے والا ہے، جو کمالات اللہ ہی عطا کیے ہیں، اس لیے حکیم ہے، حمید ہے۔ اب حکیم اگر سمجھنے کے لیے تاکہ اس سے سمجھ میں آ جائے قرآن کریم میں جو احکام دیے گئے، اس میں کبھی یہ شک نہ کرنا کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا۔ بعض وقت عجیب انسان کے اوپر بن آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ارے میرے مفادات جب مطلب متاثر ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ بہت سے طلاق وغیرہ کے مسائل میں آج کل نعوذ باللہ کے بعض لوگ ان احکام پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ایمان اسلام کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، کہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ کس پر ایمان لائے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، حکمت والے کلام پر جب نازل کے ابھی انا کو جھکانا پڑے گا، اپنے سارے خیالات کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم کے سامنے سارے تسلیم ختم کرنا پڑے گا ایک عام انداز سے، تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اللہ کی حکمت۔ اس لیے میں عرض کر دوں کہ وہ یہ کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے
یعنی مطلب یہ کہ نیچے لیٹا ہوا تھا, ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا, اور ادھر بازو ایک بیل تھی, کسی کے نیچے سے بیل کیا ہوتی ہے, زمین کے نیچے ہوتی ہے. سوچنے لگا اتنا بڑا درخت ہے, یہ چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں اتنا, اور ادھر بیل تھی, اتنا موٹا کدو لگا ہوا ہے, اتنا بڑا کدو لگا ہوا ہے, ارے یہ اتنے بڑے درخت میں تو بڑا درخت ہوتا. اچانک یہ سوچ ہی رہا تھا, اوپر سے آم اس کے پیچھے بھی دیکھ رہا, اللہ کا شکر ادا کیا, اور اللہ اس پہ اگر تربوز پیدا کر دیتا, اگر اس پہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کدو پیدا کر دیتا, آج مجھے حالت بری ہو جاتی تھی. اللہ کی حکمت والا ہے, جو سمجھ میں آ جائے کہ اتنی بڑی چھوٹی بیل پہ, کمزور بیل پر اتنا بڑا تربوز, اتنا بڑا کدو, اور اتنے چھوٹے چھوٹے پھل اتنے بڑے درخت پہ لگے ہوئے. تو حکمت سمجھنے کے لیے کہ اس طرح کہ بے شمار اس کی ہر مطلب ہے کہ اللہ کی حکم حکمت ہے, من حکیم حمید تنزیل میں. اب رہا یہ بھی سن لیجئے, جب یہ حکمت کو قبول کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے, اگر کوئی صاحب حکمت بننا چاہتا ہے تو کلام الہی کے بغیر کوئی صاحب حکمت نہیں ہو سکتا. لاکھ دنیا کا علم حاصل کرے لیکن قرآن کے اسرار سے واقف نہیں, حکمت والا نہیں ہو سکتا. قرآن کے اسرار سے واقفیت کے بغیر حکمت نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہمارے بعد بھی ہمارا نام ہو, نام ہونے کے لیے نہیں کرنا ہے, لیکن انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ ہو, تو اگر یہ کہ اچھے نیت سے بھی کر رہا ہے تاکہ لوگ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے, تو چنانچہ جب تک اس کلام سے تعلق نہیں ہوگا تو نہ تو کوئی انسان حکیم بن سکتا ہے, نہ کوئی لائق تعریف ہو سکتا ہے. کسی کی تعریف ہوگی کب ہوگی, جو جتنا قرآن کی خدمت کیے, جو جتنا قرآن سے تعلق پیدا کیے, جو جتنا قرآن کی خدمت کیے, وہ کیا ہو گئے تو ساری دنیا میں لائق سے تعریف ہو گئے. زمانوں پر ان کی تعریف کی جاتی ہے جنہوں نے. یہاں تک اگر سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ایک روایت بیان کر دوں, وہ یہ کہ ایک مرتبہ سرور کائنات فخر موجود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے ابو ہریرہ تم قرآن سیکھو, دوسروں کو سکھاؤ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہی مجلس نہیں, دنیا میں جہاں بھی قرآن کی مجلس ہوگی بہت مبارک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حبیب کیا خوشخبری دے رہے ہیں کہ بیسٹ آف یو, تم میں بہتر. قرآن تو قرآن پڑھنا بولے تو صرف پڑھنا ہی نہیں, یہ تو اولین درجہ ہے. قرآن پڑھنے کا مطلب یہ کہ اس کے الفاظ بھی پڑھے, اس کے معنی پڑھے. معنی تو مقصود ہوا کرتے ہیں, لیکن کلام الہی ہونے کی وجہ سے الفاظ کے پڑھنے کا سبب ہے. تو چنانچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بیسٹ آف یو who learn this book یعنی قرآن and teach any others. تو چنانچہ اندازہ لگائی کہ بیسٹ آف یو, یعنی اندازہ لگائی بیسٹ آف یو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. قرآن کی تعلیم سیکھنے والا, سکھانے والا, صرف الفاظ ہی نہیں, الفاظ کے معنی سیکھنے والا, تفسیر سیکھنے والا, اس کا احکام سیکھنے والا, یہ تم میں بہتر. اب سنیے, اب دوسری اور حدیث میں کیا فرماتے ہیں, سنیے اللہ کے حبیب اے ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ, تمہاری قبر تم اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے ایسے آئیں گے جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اب کتنے آئیں گے جتنا تم قرآن سے تعلق رکھیں گے, کتنے آئیں گے, اب یہ کتنے فرشتے آئیں گے, جو جتنا قرآن سے تعلق رکھے گا اتنا فرشتے آئیں گے, فرشتے آئیں گے. اس کے اندازہ لگا, یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم و تعلق کی برکت. خیر, اب یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن کی عظمت کا کیا کہنا. اب حافظ قرآن کی عزت و عظمت سمجھنے کے لیے حافظ قرآن کے والدین کی عزت سمجھ لیجیے. حافظ قرآن کے والدین کی جو عزت و عظمت ہوگی, ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جیسے سورج تمہارے گھر میں آ گیا, اس کی روشنی ایسی. سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو کیسی روشنی ہوگی, تو ویسا حافظ قرآن کے والدین کی کا جب اعزاز ہوگا تو حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا. اتنے اس کا اعزاز کا عالم یہ ہے. ایک ایک درجہ, یہ درجہ ہمارا نہیں ہے, یہ درجہ ہے رینک اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ کا کی طرف سے ہر رینک. اب حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت کیسی ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پڑھو. کون پڑھے گا, جو یہاں پڑھتا رہے گا تو وہاں پڑھے گا. وہاں جو یہاں صرف یہی مطلب ہے کہ ایک مخصوص دن ہی کے لیے رمضان, وہ بھی برکت والے ہیں, رمضان میں پڑھ رہے ہیں, لیکن پڑھتے رہے تاکہ وہاں بھی پڑھتے رہیں. یہاں پڑھنا آسان ہو جائے, یعنی وہاں بھی پڑھنا ہے, تو چنانچہ جو یہاں پڑھتے رہیں گے وہاں بھی پڑھیں گے. حافظ قرآن کو پڑھو کہیں گے, ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ, کتنی آیتیں 6666, اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے. پڑھتے چلے جا اور درجے بلند ہوتے چلے جا. یہ یعنی مطلب ہے کہ یہ عظمت والا قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا, اب اس کے بعد اب اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی تکلیف کس کو ہوتی تھی, مخلوق کا گمراہ ہو جانا, کفر اختیار کرنا. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سینے سے بڑھ کر کسی کے سینے میں ایسا دل نہیں ہو سکتا جو کائنات کے لیے دھڑکتا ہو, تڑپتا ہو. ہر ایک اپنے مفادات کے حریص ہے. اس نبی کے بارے میں کیا کہا گیا, حریص علیکم, تمہارے حریص ہے.
ہر ایک اپنا حریص ہے، میرے فائدہ مجھے، میری مطلب ہے کہ مجھے نہیں فائدہ ملے، میں نقصان سے بچوں. ہر ایک اپنے اپنے مفادات کا حریص ہے. یہ نبی تمہارے مفاد کے حریص ہے. حریص علیکم، حریص ہونا اچھا ہے لیکن اپنے لیے حریص مت ہو، دوسروں کے لیے حریص ہو. یہ نبی کی سنت ہے. حریص علیکم، جو حریص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور رافت کا نمونہ بن جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مومنین پر آپ رؤوف بھی ہے، مومنین پر رحیم بھی ہے. تو چنانچہ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یہ قرآن کا انکار کیا جاتا، آپ کا انکار کیا جاتا، آپ کے اپنے ذات کی وجہ سے نہیں، آپ کے انکار سے کیا ہوگا؟ وہ رب کے منکر ہوں گے. آپ کے انکار سے کیا ہوں گے؟ وہ کافر ہو جائیں گے. آپ کے انکار سے کیا ہوں گے؟ وہ جہنمی ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اجازت دی گئی تو آپ نے امتحان نہیں لیا، لیکن آپ کا جب انکار کیا گیا، کلام الہی کا انکار کیا گیا، اس وقت کیوں آپ تکلیف اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ کیا ہو جائیں گے؟ ہمیشہ کی اللہ کے غضب عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا، بار بار تسلی دیتا. یہاں بھی تسلی دے رہا ہے. اگر یہ قرآن کا مذاق اڑایا، کیسے مذاق اڑایا آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، ہمارے دلوں پہ غلاف پڑے ہیں. کیسے مذاق اڑایا؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جب کبھی قرآن پڑھو تو بس شور و شرابہ کرو، سننے ہی مت دو. اور کبھی تو نبی کی ذات کو ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی یعنی شاعر کہا، مختلف انداز سے نبی کی توہین کی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. ما یقال لک، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے، کہا گیا نہیں فرمایا، کیونکہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہنے والے گستاخ، آج بھی کہہ رہے ہیں ما یقال لک، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ پریزنٹ میں کہا گیا. عام طور پر اکثر ایسے مقام پہ جو کچھ آپ سے کہا گیا، تسلی ایسی دی جاتی ہے جو کچھ آپ سے کہا گیا وہ اس سے پہلے بھی انبیاء سے کہا گیا. ایسا اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ کل قیامت تک اگر کوئی جو بھی کہے گا وہ اس کی فہرست میں آ جائے گا. تو چنانچہ ما یقال لک، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ سب باتیں آپ سے پہلے انبیاء سے بھی کہی گئی، ان کی توہین کی گئی، ان کی گستاخی کی گئی. لیکن جنہوں نے انکار کیا اس پر عذاب آیا، اور جنہوں نے ان کو مانا، اللہ تعالیٰ اسی کے بعد اس لیے فوراً کیا فرما رہا ہے؟ اللہ مغفرت والا ہے اور عذاب والا ہے. یہ دونوں ذہن میں رکھیے. اللہ جس طرح حد درجے مغفرت فرمانے والا ہے اور بڑے شدید عذاب والا بھی ہے. تو چنانچہ ایمان دونوں کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. یعنی ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. صرف سراسر خوف کا نمونہ ہو جائے تو اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جانا بھی کافروں کا طریقہ ہے. خالی امید ہو جائے تو عمل سے انسان دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی یعنی بے خوف ہو جانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الکافرین انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کے عذاب سے بھی یعنی انسانی بے پرواہ ہو جانا، یہ بھی کفر یعنی کافروں کا طریقہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی کافروں کا طریقہ. ایمان کیا ہے؟ کبھی خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے، کبھی امید کی کیفیت پیدا ہو جائے. یقیناً میں گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت میری توبہ کو قبول فرمائے گا، اللہ مجھے توفیق دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. کبھی ایسی کیفیت طاری ہو، کبھی یعنی روئے اللہ کی تنہائی کے عالم میں، یعنی مجھ سے کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں. تو چنانچہ اللہ کی کیسی یعنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں. کبھی یعنی اس پر ہی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو، تو جب کہیں جا کر دونوں میں توازن ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اپنی تسلی کے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ تو اور انبیاء کے ساتھ جو کیا گیا آپ کے ساتھ بھی کیا جائے، لیکن فرق یہ ہے اور انبیاء کے ساتھ جو کیا گیا مدافعت، جس کو کہتے ہیں ڈیفنس کون کیا؟ خود نبی نے کیا. یہ ہے کہ نبی کے چاہنے والوں نے کیا. اکثر انبیاء سے کہا جاتا تھا، خود نبی جواب دیتے تھے، نبی کے چاہنے والوں نے جواب دیا. حضرت مثلا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم کھلی گمراہی میں آپ کو دیکھتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے قوم میرے اندر کسی قسم کی ضلالتی کیفیت نہیں. اور ہود علیہ السلام نے قوم عاد نے کہا ان لنراک فی صفحہ، کیسی انہوں نے بنی توہین اور گستاخیاں کی. ہم آپ کو بیوقوف دیکھتے ہیں، بیوقوفی میں دیکھتے ہیں. فرمایا کہ قال یا قوم لیس بی صفحۃ، میرے اندر کسی قسم کی صفحات نہیں ہے، بیوقوفی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام پر یعنی مطلب ہے کہ جب تہمت لگائی گئی، خود آپ نے مدافعت کی، راودتنی عن نفسی، میں نے کچھ نہیں کیا. عزیز مصر سے کہا کہ لیکن اس نے خود اس زلیخا نے مجھے ورغلایا. اور آخر میں ایک اور کوئی انسان خود مدافعت ایسے موقع پر خود مدافعت کرتا ہے تو سامنے والا نہیں مانتا ایسی چیزوں میں. اس لیے ایک خود زلیخا کے خاندان کے چھوٹے بچے سے گواہی دلائی گئی. مدافعت کیسی کی گئی؟ زلیخا ایک چھوٹے بچے شہیدہ شاہد من اہلیہ، خود چھوٹا بچہ جو بات نہیں کرتا گواہی دیا. اور جب حضرت مریم جو
عورت تو نبی نہیں ہو سکتی، تو لیکن ایک اللہ کے عظیم نبی کے والدہ ہے، جب ان پر تہمت لگائی گئی تو مدافعت کس نے کی؟ مدافعت کس نے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کی، جھولے میں کی. اے مریم، یہ کیسے ایک بچہ بغیر والد کے کیسے ہو گیا؟ قالوا کیف، تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کیا کیا؟ اس بچے کی طرف ابھی جھولے میں تھا، اشارہ کر دیا. قالوا کیف، انہوں نے کہا کیسے ہم چھوٹے بچے سے بات کریں گے جو جھولے میں ہیں؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. جھولے میں کہا کہ تو چنانچہ حضرت مریم سے مدافعت کس کے ذریعے سے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. لیکن جب کبھی یہ گستاخ، جب کبھی کافر گستاخی کرتے تو اللہ اس کا جواب دیتا. تبت یدا ابی لہب، کہ جب آپ نے سب سے پہلے مطلب کہ بحث پر اہل مکہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا توحید کی دعوت دینے کے لیے، تو ابو لہب نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو یہ آپ بھی فرما سکتے تھے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ نے مدافعت فرمائی. اور ایک اہم بات یہ دیکھیے کہ عام طور پر قرآن کریم ایک خطاب کر کے کہا جائے قل، قرآن یہ کہتا ہے نا قل، کہہ دیجئے، کئی جگہ قل قل کہا گیا. اور یہاں بظاہر ہمیں عقلوں کے اعتبار سے یہاں پر کیونکہ ابو لہب نے اللہ کے حبیب کو گستاخی کی تو خود اللہ نے بظاہر ہمارے عقلوں کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے تھا اے حبیب یہ کہہ دیجئے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیونکہ ابو لہب نے آپ سے کہا تو آپ بھی کہہ دیجئے. یہ نہیں کہا کہ جب ابو لہب نے کہا، اللہ نے خود اپنے طرف سے کہا، اپنے حبیب سے نہیں کہا کہ آپ کہیے، کیونکہ آپ تو سراسر رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کہنے کی ضرورت ہم کہیں گے. اور توحید کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. وہاں بظاہر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہ جب اپنی بات آئی تو کہا قل آپ کہہ دیجئے. نبی کی بات آئی تو کہا کہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی. اللہ کو ہے گفتگو اتنی تیری پسند. جب نبی کی رسالت کے اعلان کی بات آئی یہ نہیں کہا قل انی محمد صلی اللہ، اے حبیب یہ کہہ دیجئے میں محمد صلی اللہ ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کا اعلان کیا تو قل کے بغیر خود اعلان فرما دیا محمد صلی اللہ. جو اپنی توحید کی بات آئی تو فرمایا کہ توحید آپ کی زبان سے قل هو اللہ احد. تو اب مدافعت کون کرتا ہے؟ مدافعت خود اللہ فرماتا ہے. تو اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب ما یقال لك الا ما قد قيل لرسل من ربك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم. جو یقیناً جو مانے گا، یقین اللہ تعالیٰ کیسے سے کیسے گنہگار کیوں نہ ہو، اہل ایمان ہی نہیں اہل کفر بھی، اگر وہ کئی 100 سال کا بھی اگر کوئی کافر ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہی بخش دے گا اگر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے. کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کے سارے جتنے کفر ہے شرک ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ اور ذو عقاب علیم. لیکن جو ایمان نہیں لاتا، جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. تو یہ قرآن کریم میں ہر جگہ آپ پائیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر فرماتا ہے وہیں عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے، جہاں عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے اور رحمت کا ذکر فرماتا ہے، تاکہ انسان کی دونوں چیزیں پیش نظر رہے. اس کا اشارہ ہے کہ اب کافر مختلف نت نئے انداز سے کیا کیا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے. کہ جو انسان جب کسی چیز کو نہیں مانتا تو مختلف انداز سے وہ بہانے کرتا ہے. تو اب وہ کہنے لگے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو پیش کیا تو یہ آپ عربی ہے، عربی کلام پیش کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی عجمی کلام سریانی پیش کرنا تھا، عبرانی پیش کرنا تھا، اس طرح پیش کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا دیتے، وہ کہتے یار یہ کیسا کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہم ہی نہیں سمجھ سکتے آخر یہ قرآن کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئی، کھلے کے طور پر کیوں بیان نہیں کی گئی. اور اگر مثال کے طور پر یہ جو کہتے ہیں عجمی زبان میں نازل کی، اگر عجمی زبان میں نازل کر دیا جاتا، یہ عجیب بات ہے کہ یعنی نبی عربی ہے، قوم عربی ہے، اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم جس رسول پر بھی یعنی کوئی کتاب نازل کی تو اسی قوم کی زبان پہ نازل کی. جب یہ کہتے ہیں کہ مخاطب عربی ہے اور زبان یعنی مطلب ہے کہ عجمی ہے، اس وقت یہ کہتے تو چنانچہ یہ ہر درموں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نہیں ماننے پر آتے ہیں تو مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کی قوم کو ہدایت نہیں مل سکتی، تو چنانچہ ہدایت تو ان کو مل سکتی ہے جو فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، ایمان والے ہی سے ہدایت پا سکتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے کہ عجمی اور عربی کیا ان کا اعتراض ہے کہ یہ عجمی یعنی مطلب کہ کتاب عجمی اور رسول عربی یا مخاطب عربی. قل ہوا آپ کہہ دیجئے وہ للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہدن شفا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن کریم کا اصل مقصد ہدایت ہے.
لیکن یہ ذہن میں کیونکہ قرآن کی عظمت کا بیان چل رہا ہے، جتنی کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ اس یعنی آئندہ انشاءاللہ یہ سورہ کا اختتام عمل میں آئے گا، وہاں قرآن کی عظمت کے بارے میں جو عظیم آیت ہے تو اس کے اندر یعنی مطلب ہے کہ وہاں قرآن کی عظمت بیان کی جائے گی، کس طرح قرآن کریم ہدایت بھی ہے معجزہ بھی ہے۔ جتنی کتابیں نازل کی گئی صرف ہدایت کے لیے نازل کی گئی، توریت ہدایت کے لیے نازل کی گئی، انجیل ہدایت کے لیے نازل کی گئی، زبور ہدایت کے لیے نازل کی، لیکن قرآن ہدایت کے لیے بھی ہے اور اللہ کے نبی کے لیے بطور معجزہ کی بھی نازل کیا گیا۔ یعنی قرآن ہدایت ہے، ہدایت کون پائے گا؟ جو ہدایت کے راہوں کو اختیار کرے گا۔ تو چنانچہ اب ہدایت انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ مضمون سب قرآن کریم کا آئے گا، وہاں مزید تفاصیل بیان کیجیے گا۔ شفا ہے اور قرآن کریم شفا ہے۔ شفا کس کی ہے؟ یعنی کفر سے شفا ہے۔ اگر کوئی اس کو ایمان لے تو کہیں کفر سے شفا مل جائے گی۔ شفا کس سے ہے؟ شرک سے ہے۔ شفا کس سے ہے؟ فسق فجور سے ہے۔ شفا پہلے ان چیزوں سے کیا مقصود ہے؟ اب اس کے بعد یقیناً کہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کا پڑھنا ظاہری بیماریوں سے شفا ہے۔ جو لوگ ظاہری بیماریوں کا مطلب ہے کہ جو ظاہری بیماریوں سے شفا کو اختیار کرتے ہیں وہ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ قرآن شفا نہیں ہے، بلکہ یہ بات اور ہے کہ ان کی کوتاہی ہے کہ جو اس کو اپنی باطن کی شفا نہیں بنائے ہیں، لیکن جو ظاہر سے شفا حاصل کرنے والے وہ بھی ظاہری بھی شفا ہے اور باطنی بھی شفا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح یہ جسمانی شفا ہے یہ روحانی شفا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں جسم سے بڑھ کر کون سے شفا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ روح کی شفا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے جسمانی شفا کے طور طریقوں کو اختیار کیا اور کرنا بھی چاہیے، ہم اس قوموں کی طرح نہیں جو جسمانی شفا کا انکار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو روحانی شفا اس سے حاصل کرنا چاہیے وہ ہمیں حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دی کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اس میں نازل فرمائی ہیں، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ ہم اس پر عمل کر کے ہم اپنے باطن کی بھی شفا کا سامان کریں، ہم نے اپنے قلب کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے، ہمیں اپنی روح کی شفا کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت میں یہ روح کی صفائی کے لیے ہے، حقیقت میں یہ قلب کی صفائی کے لیے ہے۔ یہ غذا کہاں اللہ نے کہاں سے نازل فرمائی ہے؟ یہ عالم بالا سے نازل فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس مقام پر درس ہو رہا ہے وہاں دن میں حفظ کا مدرسہ بھی چلتا ہے، تو آپ کبھی غور کریں گے جب مدرسے میں آئیں گے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسے جھولتے ہیں، ایسے جھولتے ہیں۔ آخر کیا ہے؟ دنیا ہی کتاب پڑھتے ہیں ایسا جھولتے نہیں ہے، مطلب ہے کہ کیا بات ہے؟ قرآن پڑھ اب آپ خالی پڑھ رہے ہیں نہیں، کیونکہ آپ اتنا نہیں پڑھ رہے جھولتے نہیں ہیں، آپ مسجد میں پڑھ رہے جھولتے نہیں بیٹھتے آپ، لیکن بچہ کیونکہ ریپیٹ کرتا ہے بار بار، غذا بار بار جب پاور سے ملتی ہے جھولنے لگتا ہے، لیکن آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں جھولنے لگتے ہیں کیونکہ آپ اتنی پاور سے غذا حاصل نہیں کر رہے ہیں، کتنی پاور سے کہیں بچہ جو حافظ بن رہا ہے کیوں جھولتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ کلام الہی یہ روحوں کی غذا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ عالم بالا سے آیا ہے۔ تو جب روحوں کی غذا ہے، جب روح کو غذا ملتی ہے تو جھولنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک مطلب ہے کہ ایک عظیم مطلب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو روح کو جب غذا ملتی جائے گی تو جھولتا جائے گا۔ تو چنانچہ یعنی جس طرح اللہ نے ہماری ظاہری یعنی یہ غذا جسم کی غذائیں بنائی ہے، اس طرح اللہ نے ہماری روح کی بھی غذا بنائی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر رسول ہے، خود ذکر الہی میں ذکر رسول بھی یہ روح کی غذا ہے۔ تو اب یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈٹا جس کو کہتے ہیں عام اردو میں، وقل مانے یعنی مطلب ہے کہ بوجھ ہے، وہ ان کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ جیسے مثال پہ کیوں نہیں سنائی دیتا؟ چوپا ہے، آواز تو سنتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں، ان کی کیفیت چوپاؤں کی طرح ہو گئی ہے، جو سن بھی لے تو سمجھنے کے لائق نہیں ہے، کہ ان کے کانوں میں گویا نہیں سننے کی طرح ہے، چوپایا گویا سن کے بھی نہیں سننے کی طرح ہے۔ وہ علیہم اما، اور یہ ان پر کیا بن چکا ہے؟ اما من اندھا پن، آما من اندھا، اور اسی کا مصدر اما، یا گویا یہ قرآن ان کے حق میں اندھے پن کا سبب ہے۔ ایک ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو چنانچہ یاد رکھیے کہ کسی کے حق میں بعض وقت کوئی چیز یعنی شفا بن جاتی ہے تو کسی کے حق میں بعض وقت کوئی چیز زہر بن جاتی ہے۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو کہ قرآن کریم میں کوئی قصور نہیں، قرآن کریم کا کسی جگہ بارش برستی ہے وہاں پودے اڑتے ہیں، کہیں کچھ کتنی بھی بارش برس لے کہیں اس کی زمین پر کوئی جھپکا بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ بارش کا قصور نہیں، اپنے زمین کا اپنا قصور ہے۔ کوئی بنجر زمین اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی، جو زرخیز زمین ہے وہ اثر کو قبول کرتی ہے۔ اس میں بارش کا کیا قصور ہے؟ یہ زمینوں کا قصور ہے، ان کی فطرتوں کا قصور ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور ایک بات عرض کر دوں، یہ کیسے قرآن اللہ کی ہدایت کے لیے نازل کے نور ہے، یہ کیسے اندھا یہ روشنی ہے، کیسے ان کے حق میں اندھا پن کا سبب بن گیا؟ اگر چمگادڑ کو دن میں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ان کی مثال چمگادڑ کی طرح ہے، چنانچہ جو ہی سورج کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ چنیا جاتی ہے۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ چمگادڑ یہ کہے یہ سورج کیسا ہے، اندھا کر دے رہا ہے، سورج اندھا نہیں کر رہا ہے، تیری فطرت میں اندھا پن ہے،
تیری فطرت میں اندھاپن ہے، سورج میں کا کوئی قصور نہیں ہوا علیہم اما. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، یہی کلام ہے. کوئی کسی کو گمراہ یعنی گمراہی، قرآن گمراہ نہیں کرتا، گمراہی کا سبب بن جاتا ہے کسی کو ہدایت کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے غلط معنی مطالب لے کر کوئی گمراہ ہوتا ہے، اس کے صحیح معنی مطالب لے کر ہدایت پاتا ہے. کہاں اللہ نے فرمایا؟ سورہ بقرہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی قرآن سے ہدایت دیتا ہے. اور جن کو گمراہ کرنے کے ذکر ہے ان کو پہلے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ 73 فرقوں میں 72 گمراہ فرقے ہیں، اور جن کی ہدایت کا ذکر ہے وہ بعد میں ذکر کیا. ایک ہی جماعت اہل سنت والجماعت. گمراہ جو جماعتیں بہت کثرت سے ہونے کی وجہ سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کسی کے لیے ہدایت ہے، کسی کے لیے عما اور ان کا ذریعہ ہے. یعنی مطلب پردوں ان کے کیوں ان کے اب علم کے جو ذرائع ہے، علم کے جو ہی ذرائع یاد رکھ لیجئے. یوں تو بہت سے ذرائع ہے، ان سب سے بڑے بڑے ذرائع. ایک تو پہلے ذکر کیا کیا گیا کان، دوسرا کیا ذکر کیا گیا آنکھ. یہ دونوں بڑے علم کے ذرائع ہے. علم سننا اور دیکھنا علم کا ذریعہ ہے، دیکھنا. لیکن آج علم کیوں مفقود ہو جا رہا ہے؟ اور جب یہ دونوں مختل ہو جاتے ہیں، یہ کان اور آنکھ کتنا لاکھ کا ہو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آج نوجوان پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دونوں صلاحیتوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ غلط قسم کے جو یعنی مطلب یہ کہ فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو ٹی وی کے ذریعے غلط چیزوں کو سن رہے ہیں، یہ اپنی صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور اپنی آنکھوں سے ناجائز حرام فحش چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، یہ علم کے ذرائع کو ختم کر. یہ دونوں تباہی کی وجہ سے آج یعنی مطلب ہے کہ بظاہر علم نہیں، جہالت پھیلتی جا رہی، بے شمار گمراہیاں. اتنا اثر نہیں ہو رہا ہے، مرد لڑکیاں بھی سننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ انہوں نے علم کے دونوں ذرائع کو تباہ کر چکے ہیں. اس لیے اب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہدایت میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گرچہ کہ وہ اعلان تو کر رہے ہیں کہ مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود لیکن عملاً وہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ماحول بنا ہوا ہے، اسلام میں ایمان کی پرواہ نہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی یہ صلاحیتوں کو اتنا ختم کر دیا، وہ چوپاوں کے درجے میں آ چکے ہیں کہ اپنے کانوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا اس صلاحیت کو تباہ کر دیا. آنکھوں سے جو مطلب ایک اچھی باتوں کو دیکھ کے جو ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا، کلام الہی پڑھ کر، کلام رسول پڑھ کر جو ہدایت حاصل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اپنی یعنی ان صلاحیتوں کو متاثر کرنے کی وجہ سے اب ان کے کان کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. لاکھ واز کرے پھر بھی نہیں سنتے. وہ حق بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں. ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے ہو گئے جیسے دور سے پکارا جا رہا ہے. جیسے دور سے پکارا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے چوپائے کو اگر پکارا جائے تو آواز تو اسے کانوں میں آ جاتی ہے لیکن سمجھتا نہیں. ان کی مثال چوپائے سے ہے. ابو جہل قریب رہ کر بھی دور سے پکارے جانے کی طرح تھا. عتبہ قریب رہنے کے باوجود بھی ایسا تھا جیسے کہ دور سے پکارا جا رہا ہے. شہبہ قریب ہونے کے ایسا دور سے پکارا جا رہا ہے. ویسے قرنی دور ہونے کے بعد نبی کے قدموں میں موجود تھے، وہ قریب سے پکارا جا رہا ہے. ویسے قرنی بظاہر جسم سے تو دور تھے لیکن روح سے قریب تھے، نبی کے قدموں میں تھے. ابو جہل ابو لہب باوجود یہ کہ اسی مقام پہ قریب تھا لیکن دور تھا، لیکن بہت دور تھا. اولئک ینادون من مکان بعید. جو قرآن سے اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا آپ نسبت قائم کریں گے اتنا ہی آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے. اس کا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مزید تسلی کے لیے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب ہم نے عطا کی لیکن اس میں بھی اختلاف کیا. ایسا اختلاف کیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے اب اس کلام میں کسی قسم کی بھی یہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لیکن جتنی قومیں ہیں کہ مطلب یہ کہ قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو انہی کی ذمہ کر دیا کہ تم حفاظت کرو. جتنی قومیں تھیں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے ان انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے قرآن میں تحریف کر دی. لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس لیے کہ قیامت تک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. آج کیسی قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، تحریف کی جا رہی ہے. تو تحریف قرآن میں تو نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب ہے کہ اس کی گستاخی کی جا رہی. کہیں تو جلایا جا رہا ہے، کہیں تو مٹانے کی کوشش کی جا رہی. یاد رکھو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا. کیا یہ اگر یہ مٹا کر یہ اپنے آپ کو تو مٹا لیں گے؟ کیا ان کی یہ طاقت ہے کہ مسلمان کے سینوں سے قرآن کو مٹا سکے؟ آج مثال کے طور پر اگر پریس یہ مطلب یعنی اعلان کر دے دنیا میں کوئی کتاب نہیں چھپے گی تو دنیا کی کوئی کتاب بھی، دنیا کی کوئی قوم اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور اس چیلنج کو اگر قبول کر سکتا ہے تو صرف قرآن ہی قبول کر سکتا ہے. قرآن کے لیے کاغذ پر نہیں، صرف کاغذ ہی پر نہیں، سینوں میں چھپتا ہے.
सीनों में छपता है, इसलिए इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये मिट जाएंगे लेकिन कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजाद तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी कर चर्चा तेरा। ना नबी का चर्चा खत्म होने वाला है, ना कुरान का चर्चा खत्म होने वाला है। हर जमाने में कोशिश की गई लेकिन कोशिश करने वाले तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कुरान अपनी अजमत के साथ आज भी रोशन है। तो उन्हें इरशाद होता है वलक़द आतीना मुसक़्क़फ़ी वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम। अल्लाह ताला की तरफ से जो अज़ाब का वादा उनके लिए मुक़द्दर किया है कि अगर ये मुकद्दर ना होता तो फौरन अभी मामला खत्म फैसला कर दिया जाता। जैसे कि दुनिया की दूसरी कौमों का मामला खत्म कर दिया गया, कौम आज समूह कई मरतबा बताया गया, क्योंकि अल्लाह ताला का मकसूद नहीं है कि इस उम्मत को तबाह कर दे, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए उम्मत का सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया मा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम, अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा जबकि आप उन्हें जल्द फरमा है, लेकिन ये क़यामत के अज़ाब से नहीं बच सकते। अगर यहाँ से छूट जाए वहाँ ज़रूर अल्लाह ताला उनकी पकड़ फरमाएगा। जैसे कि आने वाली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लक़ुदिया बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। इस कलाम में शक करके खुद अपने आप की इत्मीनान को खत्म कर, मुरीब माने खिलजान में, ऐसा शक जो खिलजान में डाल दे, ऐसा शख्स जो इस्तिराब में डाल दे, ऐसा शक जो बेचैनी में डाल दे। इंसान जब शक में मुब्तला होता है इससे खुद अपने आप को तकलीफ में डालता है। और इत्मीनान कब मिलता है? इत्मीनान कलाम इलाही से मिलता है। इत्मीनान किससे मिलता है? ज़िक्र इलाही से मिलता है। ज़िक्र जो इत्मीनान का बास है उसी के बारे में शक में है तो क्यों कर उन्हें इत्मीनान और सुकून मिल सकता है। उसका अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस पारे की आखिरी आयत है, मन अमिला सालिहन फलिनफ्सी, जो भी नेक काम करेगा तो उसके लिए है, लफ्जी माना, जो बुरा काम करेगा तो उस पर है। या अरबी ज़बान की इंतहाई फसाहत है कि देखिए कि लाम आम तौर पे अक्सर फायदे के लिए आता है, अला अक्सर नुकसान के लिए आता है। फली नफ्सी के माने लफ्जी माना नफ्स के लिए है, उसका फायदा नफ्स के लिए है। अलैहा माने उस पर, नफ्स पर है, उसका औबाल उसी पर है। जो बुरा करेगा उसका औबाल उसी पर होगा, जो नेक करेगा उसका फायदा उसी के लिए होगा। ये बात याद रखिए, इंसान की हर हरकत का अपना असर है। इंसान के जो जबान से जो बोल है अपना असर रखते हैं। इंसान के किरदार, इंसान की गुफ्तार, इंसान की हर हरकत, इंसान की हर सुकून एक मामूली जड़ी बूटियों में असर है। एक गोली खाते हैं थोड़ी देर में दर्द रफू चक्कर हो जाता है, दर्द असर चला जाता है। मामूली जड़ी बूटियों में ये इनकलाब की कैफियत जब है तो क्या हमारे अमल के अंदर नहीं है? लेकिन क्योंकि अमल का जो मैदान है वो आने वाली जिंदगी में इसका असर यहाँ जाहिर नहीं होता। हर एक के असर के जाहिर होने के लिए उसके मुकामात है। जो ही इंसान की आंख बंद हो जाएगी तो पता चलेगा कि इसके नेकियों का असर नहीं खबर में कितना हो रहा है, इसकी बदी का असर कहीं अंजाम इसका क्या हो रहा है। हश्र में मालूम हो जाएगा हमारे नेकियां कितनी वजनदार है। हश्र में मालूम हो जाएगा कि मामूली गुनाहों पर भी अरे वो हैरान हो जाएगा, अरे मैंने तो खाली इशारा किया था, इशारा करते थप्पड़ मार दिया। आप देखते हैं बच्चे खाली जो बदमाश किस्म के लोग हैं मारते भी नहीं, खाली इशारा कर देते दूसरा मार। ये भी इशारा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह ताला फरमाता है कि उज़िल किताब रखी जाएगी, नाम अमल रख दिया जाएगा। फतल मुजरिमीना, तुम मुजरिमीन को देखेंगे, मुशफिकीना यानी वो डरेंगे कि जो कुछ है, और कहेंगे कि कैसी किताब है, यानी नाम अमल ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, न किसी छोटी चीज को छोड़ती है न किसी बड़ी चीज को छोड़ती है। वो अल्लाह सहा सबका रिकॉर्ड है। बाजार यूं किया, खाली यूं किया, बाजार यूं किया मतलब पस्तखद है, मतलब एक गीबत बताया गया खाली जबान से नहीं होती, हाथ से। बाजार यानी किसी किस्म का यूं कर दिया कि मतलब है कि उसका मजाक उड़ा दिया, ये उंगली का इशारा, मजाक उठा दिया तो मजाक से उंगली उठाया, उंगली का इशारा भी नाम अमल में लिखा। अब छोटी चीज कैसा होती समझने के लिए बता रहा हूँ। वरना छोटी चीज की मिसाल ये भी दी गई कि रास्ते से तकलीफ चीज हटा दी जाए, वो भी नाम अमल होगी। तकलीफ चीज हटा रहे फिर भी यानी मतलब एक बाजार अमल दिखाई दे रहा है, हरकत, यहाँ तो हरकत भी नहीं, खाली यूं कर दिया तो वो भी यानी नाम अमल में लिखा जाएगा। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी अमन असाफ आले। इसलिए मुसलमान क्या करना चाहिए? हमेशा अपने इस्लाम के माने को ज़हन में रखना चाहिए। मोमिन का क्या रखना चाहिए? अपने माने को ज़हन में रखना चाहिए। इस्लाम के माने क्या है, ईमान के माने क्या है? सुन लीजिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अरे और मोमिन की तारीफ क्या है? वल मोमिनु मन अमिनहुन नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। मोमिन वह है कि जो लोग अपने खून और माल के बारे में बेफिक्र हो जाए। ये मोमिन है, मेरा खून नहीं बहा सकता, ये मोमिन है, मेरा माल हड़प नहीं कर सकता। ये दोनों माने मालूम हो जाए तो आज माशरे में इनकलाब आ जाए। उमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ये आयत करीमा की तफसीर के बाद इसकी तशरीह की जाएगी। और तुम्हारा रब और आपका रब
بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ یہ مضمون کافی طویل ہو جا رہا ہے. انشاءاللہ الیہ رد المساء، کیونکہ علم غیب سے بھی اس کا متعلق نہیں، مباحث ہوں گے آئندہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی 25 سپارے سے. لیکن یہ سی بات سن لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ظلام یا مبالغے کے لیے آتے ہیں. نعوذ باللہ، معنی نہیں ہوئے کہ اللہ بہت ظلم نہیں کرتا. بعض وقت یہ نسبت جو مبالغہ ایگزیگریشن انگلش میں استعمال کیا جاتا ہے بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ بندے کثیر ہے، اس اعتبار سے تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ ایٹم، آج سمجھنے کے لیے ایٹم بولے یعنی مطلب ہے کہ ذرہ کے معنی چوٹی بھی ہے. اب اس زمانے میں تو اور یعنی مطلب ہے کہ سائنس میں سمجھنا آسان ہو گیا. معمولی ایٹم کتنا ہوتا ہے اتنا برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ، بلکہ اللہ اگر عدل سے کام لیا تو سب تباہ ہو جائے. اس لیے مشہور ہے کہ مطلب ہے کہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ عدل سے کام لے گا، اہل ایمان کے ساتھ فضل سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فضل سے کام لیتا ہے اور کافروں سے عدل سے کام لیتا ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. تو اس کی دلیل ایک آیت، یہ آیت کافی ہے. یہ 5 پارے کی آیت ہے سورۃ النساء، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے یعنی فضل کا عالم یہ ہے وہیں تک حسنۃ، تم ایک نیکی کرے ایک نیکی نہیں دے گا. عدل تو یہ ہے کہ ایک نیکی دے، ایک نیکی کرے گے ایک نہیں، وہیں تک حسنۃ یضاعفھا، اللہ اس کو اور کئی دو چند کر دیتا ہے، کئی گنا کر دیتا ہے. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، تمہاری ایک نیکی کا اپنے طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اللہ ایک نیکی کم از کم کیا کرتا ہے 10 نیکیاں. اور جیسے جیسے مشقت نفس پر بڑھتی جاتی ہے وہ ایک نیکی کا عمل بڑھاتے چلے جاتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر سبحان اللہ کہہ دے، آسانی سے کہنے 10 نیکیاں، السلام علیکم کہہ دے 10 نیکیاں، اور الحمد للہ کہہ دے 20 نیکیاں، اور برکاتہ کہہ دے 30 نیکیاں. جیب سے نکال کے خرچ کرنا یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں، اس لیے 700 نیکی. کیونکہ 700 نیکیاں کہ نفس مشقت ہے بہت بڑی، اور 700 نیکیاں کم از کم ہے آپ کے جذبے کے اعتبار سے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی غریب کی مدد کر رہے ہیں. فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے نہ رہنے کے باوجود دے. یہ دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، ارے صحابہ کے پاس کیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ بہترین صدقہ یہ ہے ہر ایک اپنی حیثیت سے یہ صدقہ کرنا اللہ کے پاس یہ تعداد کی قدر نہیں، آپ کے جذبے کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہے. تو چنانچہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا 700 کم از کم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا، بھٹا نکلا، ہر بھٹے میں کتنے 100 دانے، گویا ایک دانہ 7 بھٹے پیدا ہو گئے، اس سے 700 دانے، ایک دانہ کتنے دانوں کا سبب بن گیا 700 دانے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 700 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص جذبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اس طرح جو عمل، کیونکہ حج میں تو اور زیادہ یعنی مطلب ہے کہ انسان کو پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، پھر ایک اپنے طور پر جسمانی بھی تکالیف اٹھاتا ہے، مالی تکالیف اٹھاتا ہے. اس لیے حج جب قبول ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو جیسے جیسے مشقت آپ کی عبادت میں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو چنانچہ اس لیے وہ ان نمازوں کا ثواب کہ جس کے اندر آپ گرمی اور سردی میں جو وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ غسل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی جو یہ قاعدہ ہے کہ جس عبادت میں مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر معمولی بھی ظلم نہیں کرتا. اس چنانچہ ایسا کہ کسی جو آپ نے نیکی کیا اور نیکی نہ ہو ایسا نہیں ہوگا، آپ نے بدی نہیں کی اور کسی کی بدی آپ کے نامے میں ڈال دی گئی، یہ نہیں ہوگا. تو جو انسان جو کرے گا وہ پائے گا. تو چنانچہ اب کیونکہ یہاں ظلم کی بات آئی تو میں سن لیجئے کہ جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو میں نے تم پر بھی حرام کیا. ظلم کو میں نے اپنی ذات پر حرام کیا اور ظلم کو میں نے تم پر حرام کیا. تو آپ آپس میں ظلم مت کرو، آپس میں ظلم مت کرو. تو چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ظلم کیا بن جائے گا قیامت کے دن ظلمات. ایک ظلم ہے
दोनों में करीब निस्बत है। अरबी ज़बान की ये अरबी ज़बान का ये खुसूसियात है कि एक ही मादे के अंदर बुनियादी एक मादा कई देखने में अल्फाज मुख्तलिफ हुआ करते हैं, लेकिन वो मादे के माने पाए जाते हैं। जुल्म क्या बन जाएगा? जुल्मत बन जाएगी क़यामत के दिन। जब जुल्मत बन जाएगी तो पुल सिरात पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि पुल सिरात के लिए नेकियों की जरूरत है। तो जुल्म क्या बन जाएगा? अल्लाह के ही फरमाते हैं जुल्मतों में तब्दील हो जाएगा। जो जितना जुल्म करेगा उतनी जुल्मतों में तब्दील किया जाएगा। इसलिए बताया गया हुकूकुल्लाह, अगर क्या बोलते अल्लाह की बारगाह में रोने करने वगैरह से तो माफ हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। तो चुनाचे जब तक यानी बंदा माफ ना करे, जब तक बंदा माफ ना करे, बंदे से माफी यानी हासिल ना करे, इंसान का ज़र्फ इतना नहीं है कि जो किसी बंदे से कहे कि मैंने जुल्म किया है माफ कर दे। जुल्म कैसे होता है? जुल्म के कई तरीके हैं। जुल्म जबान से होता है, जुल्म हाथ से होता है, लिख कर भी होता है और किसी को मार कर भी होता है। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मुसलमान कौन है? जो जुल्म से पाक साफ होता है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे। चुनाचे जबान से पहले हाथ से पहले जबान का जिक्र। हम क्या कहते हैं? मैं तो किसी को मारा नहीं, किसी का छीना नहीं, मैं किसी का हक ने ज़ुल्म किया, लेकिन आपने कितनी मरतबा अपनी जबान से तकालीफ पहुंचाई। कभी माँ बाप को तकालीफ पहुंचाई, कभी बीवी शोहर को तकलीफ पहुंचाती रही, कभी शोहर बीवी को तकलीफ पहुंचाती रही। आप क्या समझ रहे हैं? बाहर मैंने आज तक किसी पे कुछ भी ना ज़ेबा कलीमा नहीं कहा, लेकिन घर में कितना कहे? क्या इसका हिसाब नहीं होगा? इसका भी हिसाब होगा। माँ बाप को जो कहा जाएगा उसका भी हिसाब होगा। बीवी शोहर को नाजायज जो तौर पर तकलीफ पहुंचाती है उसका भी हिसाब होगा। शोहर बीवी नाजायज तौर पर जो तकलीफ पहुंचाते हैं अपनी जबान से, उसका भी हिसाब होगा। इसलिए अल्लाह के हबीब ने जबान से पहले, हाथ से पहले किसका जिक्र फरमाया? जबान से, क्योंकि जबान से जुल्म करने वालों की तादाद हाथ से जुल्म करने वालों से बढ़कर है। मिन लिसानिही यदिही, इंसान ये कोशिश करे मेरे हाथ से, मेरी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे हाथ से किसी को। आप अपनी राइटिंग के जरिए, अगर आप ऑफिसर है, कई लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी किस्म की, अगर पहलवान किसी किस्म की वो है तो अपने हाथ के जरिए से मतलब ये कि जुल्म करते हैं। अब जुल्म ये सिर्फ यही नहीं होता, जो जुल्म की फिर मोमिन की तारीफ पढ़ लिया तो आप पूरी की पूरी नहीं पता चल जाएगा कि जुल्म किसको कहते हैं और इंसाफ किसको कहते हैं। ईमान की तारीफ की गई, क्या की गई कि ईमान यानी हर इंसान अपने माल के बारे में, अल मोमिनु मन अमीनहुन्नासु, कि बेखौफ हो जाए, मोमिन है कि अला दिमाही, खून नहीं करेगा, मुझे यानी मतलब है कि कत्ल नहीं करेगा, और मुझे यानी मतलब मेरी जान के पीछे नहीं पड़ जाएगा, और मेरा माल नहीं छीनेगा। अला दिमाही मामाली, अगर ये दो हदीसों पर अमल कर ले तो हकीकत में मोमिन हो जाएंगे, हकीकत मुस्लिम हो जाएंगे। मोमिन मुस्लिम तो है, लेकिन हकीकी कामिल मुसलमान मोमिन कब होंगे? कि हमारे हाथ से तकलीफ ना हो, हमारी जबान से तकलीफ ना हो, किसी का माल हड़प ना करे, और किसी के खून के दर पे ना हो, किसी के खून के दर पे ना हो। तो जब जाकर कामिल मोमिन, कामिल मुसलमान हो सकता है। तो चुनांचे अब रहा ये कि हमें अंदर लगे हुकुल इबाद की अहमियत इतनी है, कल क़यामत के दिन बहुत से लोग मतलब नमाजें बराबर होंगी, रोजे बराबर होंगे, क़यामत के दिन रोक लिया जाएगा। क्या आपने नहीं सुना कि शहीद को जन्नत में जाने के लिए सिर्फ रोकने वाला कर्ज होगा? कर्ज हड़प नहीं किया लेकिन अदा नहीं कर सका, जब तक कि उसका मामला फैसल नहीं किया जाएगा, कर्ज का मामला फैसल नहीं होगा, जन्नत में नहीं जा सकता। तो चुनांचे शहीद को अगर कोई जन्नत में जाने से कोई चीज रोक सकती है तो कर्ज होगा। अब ये नाजायज जो लोगों का जो पैसा हड़प कर रहे हैं, क्या समझ सकते हैं कि कितने ही नमाजें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, रोजों का सब अपनी जगह मिलेगा, नमाज का सब अपनी जगह मिलेगा, लेकिन जुल्म का पल्ला क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो जब जुल्म का पल्ला भारी हो जाएगा, हदीस शरीफ में आता है, कोई इंसान अगर मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ में है, किसी इंसान की एक बालिश जमीन वो क्या कर लेता है? हड़प कर लेता है। हदीस के शिब्रिन शिब्रिन, अगर एक बालिश जमीन हड़प कर लेता है, कल क़यामत दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा, 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। और एक अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करूं कि माली मामलात बहुत ही इंतहाई नाजुक है। यही इंसान समझ में आता है कि कौन मुत्तकी है, कौन मुत्तकी नहीं, माली मामलात। यही वजह है कि ये बहुत से लोग कल क़यामत के दिन इसी माली मामलात के परेशानी में गिरफ्तार हो जाएंगे। गर्चे के उनके नाम अमाल में रोज़ा भी होगा, नमाज भी सब होगी, लेकिन मामूली मामलात की वजह से वहाँ परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम इतनी मरतबा हुक्म दिया, नमाज पढ़ो। एक मरतबा नहीं फरमाया कि 5 वक्त नमाज पढ़ो। अल्लाह के हबीब पर छोड़ दिया गया कि अल्लाह के हबीब से पूछो। अल्लाह ने फरमाया ज़कात दो, खर्चा करो। एक मरतबा नहीं फरमाया कि ज़कात इतनी दो, इतनी मरतबा दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया गया। और नमाज और ज़कात इस हद से बयान किए गए, लेकिन मीरास के मसाइल बार बार बयान नहीं किए गए।
میراث کے مسائل بہت کم جگہ بیان کیے گئے تو کیسے بیان کیے گئے؟ حصوں کے ذریعے سے، کیونکہ حدیث ہوتی تو آج انسان بہانے کرتا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فلاں ہے، اس لیے اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ دیکھو کوئی انسان مر جائے تو ماں کو اتنا حصہ ملے گا، باپ کو باضابطہ حصہ یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ ماں کو حصہ ملے گا، باپ کو حصہ ملے گا، بیوی کو ملے گا، بچوں کو ملے گا۔ نبی سے پوچھو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ میں اللہ نے فرمایا میں خود بیان کرتا ہوں کہ تاکہ تم پریشانی کا شکار نہ ہو، میدان محشر میں کہیں ظلمات کی صورت اختیار نہ کر لے۔ اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ دیکھو کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا۔ اللہ نے بیان کر دیا کسی کے انتقال پر باپ کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، اگر اس کو اولاد نہ ہو تو اتنا ملے گا، جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو اتنا ملے گا، بچے نہیں ہے تو اتنا ملے گا۔ اللہ نے بڑے تعداد بیان کیا، سمن ملے گا، سلس ملے گا، سدس ملے گا، یعنی 1/3 1/6، یہ اللہ نے پورے کے پورے فیگر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا جیسے دوسرے معاملات سے فرما دیا کہ صرف مطلق بیان حکم دے دیا کہ دیکھو ہر آدمی کو اپنے وارثین کو یہ وارث ہے انہیں دینا ضروری ہے، اور نبی سے پوچھو نہیں، بلکہ خود اللہ نے متعین بیان کیا۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا، اس لیے ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ وہ کس حد درجے اپنے حقوق کو ادا کر رہا ہے، کیونکہ وہ حقوق العباد ایسے ہے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں تک پتہ ہے، آخری بات عرض کر دوں، کل قیامت کے دن ایک شخص ایسا بھی ہوگا، یہی ظلم نہیں، ظلم اسی کو نہیں بلکہ جو ناجائز طریقے سے جو اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی اولاد کل قیامت کے دن یہ بچے سے پکڑ لیں گے، اے رب یہ ہمیں ناجائز حرام کھلاتا رہا، کیونکہ حرام ناجائز کھانے کی جب ان کی عبادت تو متاثر ہوگی، یہ حرام اور ناجائز کھلاتا رہا، تب وہاں پر کیونکہ دینار کے ذریعے سے درہم کے ذریعے سے بدلہ نہیں دلایا جائے گا، بدلہ نیکیوں کے ذریعے سے دلایا جائے گا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ وہ شخص جو گھر میں چلاتا تھا ظلم کر کے، ان کا ہڑپ کر کے ان کی زندگی بہتر سے بہتر انداز سے چلا سکے، ناجائز حرام طریقے سے جو جمع کیا کرتا تھا، اب وہ سارے کے سارے نیکیاں اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو دے دیا جائے گا۔ آخر میں قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا اکلا ایالہ حسناتہ، اس کے بیوی بچوں نے اس کے نیکیوں کو کھا لیا، بینکرپٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بینکرپٹ خطرناک ہے، اس کی بیوی بچوں نے اب یہ خالی ہو گیا، اب یہ جنت میں جانے کے لائق نہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرما، ہماری عبادتوں میں خشوع و اخلاص عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و اثار استقلال ہمارے نفس پیدا فرما، ہر قسم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ مومن کا جو حقیقی معنی تیرے حبیب نے بیان فرمایا، تو نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، اس یعنی وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے کلام پاک میں مسلم کی جو صفات بیان فرمائی، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی جو صفات بیان فرمائی، وہ مسلم کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہمیں نفس کی بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما، اور ہمارا قاتل بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔